یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات سے بخوبی واقف ہے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے جس چیز کی تلاوت کی یعنی کہ خدا کا کلام قرآن مجید، اور آپ اس سے بھی ناآشنا نہیں کہ جس معروف آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اور اللہ کے دنوں کا خوب خوب چرچا کرو، خوب خوب ذکر کرو، وَذَكَّاهُمْ بِأَيَامِ اللَّهِ۔ عزیزان محترم، پچھلی پہلی محرم الحرم سے آپ مسلسل جو ہے یاد امام علی مقام علیہ السلام و شہداء کربلا، اسباب کربلا، وجہ کربلا تسلسل کے ساتھ جو ہے سماعت کرتے آ رہے ہیں۔ تو مجھے ضرورت نہیں ہے کہ اس بات کی طرف جو ہے آپ کو توجہ دلاؤں کہ میں نے اس آیت شریفہ کا جو ہے انتخاب کیوں کر کے کیا۔ جب آپ مسلسل پہلی تاریخ سے پہلی محرم الحرم سے سماعت کر رہے ہیں تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ جو اس کے پیچھے مقصد کیا رہا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَذَكَّاهُمْ بِأَيَامِ اللَّهِ، اور اللہ کے دنوں کا خوب خوب چرچا کرو، خوب خوب ذکر کرو۔ عزیزان محترم، پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام علی مقام علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے وقت حضرت جبرائیل امین آ کر جو عرض کیے تھے کہ اللہ کے رسول مبارک ہو کہ جو ہے آپ کی شہزادی کے گھر جو ہے دوسرا بیٹا تولد ہوا، اور اللہ نے آج سے پہلے ان ناموں کا انتخاب نہیں کیا تھا۔ اللہ نے آج سے پہلے یعنی کہ روئے زمین کے اوپر حسن اور حسین یہ نام نہیں رکھے گئے تھے، آج سے پہلے کبھی یہ نام نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ان ناموں کو اتارا ہے۔ جنت سے حسن اور حسین کے جو ہے ناموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اتارا۔ تو چنانچہ جو ہے اسی کے چلتے جو ہے حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے وقت حضرت جبرائیل کے امین کا آنا ہوا، مبارکبادی پیش کی، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے دوسری روایت یہ ہے کہ آپ اسی کے ساتھ جو ہے تعزیت پیش کرنے لگے، تعزیت پیش کرنے لگے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو مبارکباد بیٹے کی تولد کے اوپر دے رہے ہو، یہ تعزیت کس بات کی ہے؟ تو فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول یہ وہ شہزادہ ہے جس کو آپ کی امت تڑپا تڑپا کر بھوک اور پیاس کی شدت میں وہ کربلا جیسے مقام پر لے جائے گی اور وہاں پہ جام شہادت عطا کرے گی۔ جام شہادت نوش کرنے کا اگر جو مقام ہے وہ کربلا کا مقام ہے۔ تو دیر نہیں ہے عزیزان ملت اسلامیہ کہ آج کی یہ وہ شب ہے، آج کی یہ وہ رات ہے جسے شب عاشوراء کہا جاتا ہے، جسے شب عاشوراء کہا جاتا ہے۔ 9 محرم الحرم کی مغرب کے بعد جس رات کا آغاز ہوتا ہے 10 محرم الحرم کا، اسے شب عاشوراء کہا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ حسب درآمد قدیم پھر آج یہ خانقاہ وہی روایت پیش کر رہی ہے کہ لوگوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ تنگ ہو رہی ہے، تنگ دامانی کا شکوہ کر رہی ہے۔ یہ 9 محرم الحرم کی رات آپ تمام عاشقان حسین اس خانقاہ میں جمع ہوتے ہیں، اور میں مشکور ہوں آپ حضرات کا جو کافی دور سے جو ہے صرف اس بات کے لیے آتے ہیں کہ اہل بیت کا جو ہے فیضان لیا جائے، اہل بیت کے متعلق کچھ باتیں سنی جائے، اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں جو ہے جگر ہو جائے، ہمارے دلوں کے اندر اہل بیت کی محبت پیدا ہو جائے۔ اور امام علی مقام علیہ السلام نے آج کی شب میں اللہ کے حضور جو گریوہ زاری کی تھی، جو دعائیں کی تھی، جو مناجات پیش کیے تھے، اسی کے چلتے سنت حسین کے تحت آج یہاں اس خانقاہ صوفیہ عبداللہ میں بھی حسب درآمد قدیم جو ہے ایک دوبیہ اجتماع ہوگا انشاءاللہ۔ ہر سال کی طرح
اس سال بھی جو ہے دعائیہ اجتماع ہوگا، تمام کے تمام لوگ اپنے مناجات اللہ کے حضور رکھیں گے، تمام کے تمام لوگ جو ہے پیاس حسین کی پیاس کو یاد کریں گے، حضرت حسین کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے ان ظلموں کو یاد کریں گے، اور اسی کے چلتے جو ہے اللہ کے حضور ان باتوں کو بھی رکھا جائے گا کہ امام علی مقام نے جو ہے جام شہادت نوش کرنے سے پہلے جو دعائیں کی تھی، جام شہادت نوش کرنے سے پہلے اللہ کے حضور جو دعائیں کی تھی، جو مناجات کی تھی، ان تمام کو انشاءاللہ جو ہے دہرانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ دیر کے لیے جو ہے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ پچھلے کل آخری 8ویں نشست میں نے آپ حضرات کو جس مقام پہ چھوڑا تھا اس مقام سے انشاءاللہ جو ہے آگے لے کر چلتا ہوں۔ تو چنانچہ یہ روایت ملتی ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ بے کسفنا میں یہ بات عرض کر دی گئی کہ آپ کے بھائی حضرت مسلم بن عقیل بن ابی طالب کو جو ہے ختم کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، آپ کی شہادت ہو چکی۔ آپ نے آپ کی ننھے صاحبزادی کے سر پر دست شفقت پھیرا، تو اس کے بعد کے جتنے واقعات تھے آپ نے تمام جو ہے کل سماعت فرمائے۔ چنانچہ جو ہے اب یہ قافلہ جو ہے قادسیہ نامی جو ہے علاقے کی سمت آگے بڑھ رہا ہے۔ جب یہ جو ہے یہ کربلا کی جو سمت آگے بڑھتا جاتا ہے تو راستے میں ایک ایک مقامات ملتے جاتے ہیں، اور اکثر و بیشتر جو ہے کئی لوگوں سے وہاں پہ آپ کی ملاقات ہوتی ہے، جن میں کل میں نے جو ہے آپ حضرات کے سامنے فردوخ نامی شاعر کے بارے میں عرض کیا، اور اس کے بعد میں جو ہے خیس کو روانہ کرنے کے بارے میں عرض کیا، اور جو دیگر تفصیلات تھی میں نے رکھا کہ جو ہے خیس کو کس طریقے سے شہید کیا گیا۔ جی اس کے بعد حضرت جو ہے امام علی مقام علیہ السلام اپنے 72 نفوس و قدسیہ اور 10 غلاموں کے ساتھ جو قافلے کو لے کر آگے بڑھ رہے تو قادسیہ نامی مقام پر جب پہنچے تو وہاں پہ آمنا سامنا ہوتا ہے حر بن یزید کے ساتھ۔ حر بن یزید کے ساتھ جو ہے آپ کا آمنا سامنا ہوا، تو امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو، کیوں ہمارا راستہ روکتے ہو؟ تو آپ نے عرض کی، حر نے عرض کیا کہ جو ہے مجھے اس بات کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں اپنے ساتھ 1000 کا لشکر لے کر جاؤں اور امام علی مقام علیہ السلام کو صرف چلنے کے اوپر مجبور کرتا رہوں کہ وہ راستہ بھر صرف چلتے رہیں، کسی جگہ پہ کوئی پڑاؤ نہ کرنے پائے، اور آپ کو میں ایسے مقام تک لے جاؤں گا جہاں پہ صرف چٹیل میدان ہوگا، جہاں پہ نہ کوئی آب ہوگا، نہ جہاں پہ کوئی پناہ لینے کے لیے کوئی قلعہ ہوگا، نہ آپ کو جو ہے پناہ لینے کے لیے جہاں پہ کوئی جو ہے درخت ہوں گے، اگر ہوگا تو صرف ایک چٹیل میدان ہوگا، صرف ایک چٹیل میدان ہوگا جہاں تک لے جاؤں گا۔ تو امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ حر تم کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو کہ جو ہے یہ تمہارے ہی لوگوں کی بولنے کے اوپر میں تو آیا ہوں، تمہارے لوگوں کی دعوت کے اوپر تو میں آیا ہوں، تم نے ہی تو کہا تھا کہ منصب خلافت خالی ہے اور جائے امامت خالی ہے۔ تو حر نے کہا کہ مجھے ان تمام باتوں کا کوئی علم نہیں ہے، حر نے کہا کہ مجھے ان تمام باتوں کا کوئی علم نہیں ہے، نہ میں ان کوئی خطوط کے بارے میں جانتا ہوں، نہ میں کوئی ان خاصدوں کے بارے میں جانتا ہوں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تو امام علی مقام علیہ السلام نے ظہر کے وقت پلٹ کر موذن سے ارشاد فرمایا کہ اذان کہو۔ موذن نے اذان پڑھی تو امام علی مقام علیہ السلام نے جو ہے صفے درست کرنے کا حکم فرمایا۔ جب صفے درست ہوئی تو پلٹ کر حر بن یزید سے پوچھا کہ کیا تم میرے پیچھے نماز پڑھنا پسند کرو گے یا پھر الگ؟ تو حر نے فرمایا کہ حضور امامت فرمائے، حضور امامت فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پہلی تاریخ سے میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ جتنے کے جتنے دشمن تھے یہ تمام کے تمام کلمہ گو تھے، جن کی تلواریں میانوں سے جدا ہوئی تھی، تو مقصد صرف مال تھا، مقصد صرف جاه تھا، ان کو صرف اپنے گھر میں مال کس طریقے سے بھرا جائے اس بات کا خیال تھا، اس بات کا کوئی فکر نہیں تھی کہ ان کے مد مقابل میں جو ہے جن سے ان کو مقابلہ کرنا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ نواسہ رسول امام علی مقام علیہ السلام کی ذات ببرکتہ ہے، نواسہ رسول امام علی مقام علیہ السلام کی ذات ببرکتہ ہے جن سے ان کو مقابلہ کرنا ہے۔
لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، مال کی محبت گھر میں دل راسخ ہو چکی تھی، دل میں راسخ ہو چکی تھی مال کی محبت۔ نہ سامنے نظر آنے والی ذات وہ ذات تھی جن کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو میرے آقا کی محبت تڑپا دیتی، میرے آقا کی یاد تڑپا دیتی، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت حسن اور حضرت حسین کو جو ہے بلاتے اور آپ کا دیدار سے مشرف ہوتے، کیونکہ یہ دو ذات ایسی تھی جن کو اللہ نے ہم شبیہ رسول بنایا تھا، جن کو اللہ نے ہم شبیہ رسول بنایا تھا۔ اب یہاں وہ لوگ ہم شبیہ رسول کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن دل میں جو ہے بات وہی تھی جو فردوخ نے فرمایا تھا کہ اے امام، ان کے دل تو آپ کی طرف مائل ہے لیکن ان کی تلواریں آپ کی خلاف ہیں، کیونکہ بنو امیہ مال دے کر ان کو خریدتا ہے، بنو امیہ مال دے کر ان کو خریدتا ہے، تو ان کے دلوں میں جو ہے اس وقت محبت تو ہے امام علی مقام علیہ السلام سے، لیکن کیا ہے کہ جو ہے مال کی محبت نے ان کے دلوں میں جگہ کر لی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو کون سے گھر ایسے ہیں جس گھر میں جو ہے مال کی محبت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مال نہ کماؤ، مال کماؤ ضرور، کہ مسلمان کا کام ہے مال کا کمانا، مال کماؤ ضرور، لیکن مال کی محبت کے عوض تم اپنے دین کو مت بیچو، مال کی محبت کے بدلے تم اللہ کے غدار نہ بنو، مال کی محبت کے بدلے تم رسول کے غدار نہ بنو، تم مال کی محبت کے بدلے اہل بیت کے غدار نہ بنو، تم مال کی محبت کے بدلے اہل بیت کے غدار نہ بنو۔ خدا کے لیے اپنے ایمانوں کو ٹٹولو، اپنے ضمیروں کو ٹٹولو۔ چنانچہ واقع کربلا میں یہی تو ہوا، واقع کربلا میں یہی تو ہوا کہ عزیزان ملت اسلامیہ، امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں کہ حر ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے یا تنہا نماز پڑھو گے یا اپنی نماز پڑھو گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سرکار آپ امامت فرمائے۔ میرے آقا امام علی مقام علیہ السلام نے ظہر کی امامت فرمائی۔ جب تمام لوگ جو ہے نماز سے فروغ ہوئے تو آپ نے پلٹ کر پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، کیا تم نہیں جانتے کہ اس وقت روئے زمین پہ سوائے میرے کوئی نواز رسول موجود نہیں ہے؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کتنی محبت فرمائی؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میں خاتون جنت کا بیٹا ہوں؟ کیا تم یہ بھی نہیں جانتے کہ تم میرا بھائی حسن مظلوم ہے؟ کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ لوگوں نے عرض کی کہ ہم آپ کو خوب جانتے ہیں، آپ کی فضیلت بھی جانتے ہیں، آپ کے مقام و مرتبے کو بھی کچھ جانتے ہیں، لیکن اس وقت یزید نے جو حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل پیرائی بہت ضروری ہے۔ یزید کے حکم کے چلتے انہوں نے نواز رسول کے خلاف اپنی تلواروں کو میانوں سے جدا کیا، یہ بھی نہ دیکھا کہ ان کے مد مقابل میں کون کھڑا ہے، یہ بھی نہ دیکھا کہ تلوار اگر چلی تو ہم شبیہ رسول کے اوپر چلے گی۔ وہ رسول اعظم جن کا کلمہ پڑھ کر تم مسلمان ہوئے، وہ رسول اعظم جن کے بولنے پہ تم نے توحید کو مانا، وہ رسول اعظم جو کتاب اللہ تمہارے گھر میں لے کر آئے، تمہارے درمیان میں کتاب اللہ دیا، تمہارے درمیان میں اپنی سنتوں کو دیا، اور اس کے بعد میرے آقا نے کیا فرمایا کہ میں اس کے بدلے تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اب اہل بیت کی محبت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس وقت اگر کوئی چیز سمجھ میں آ رہی تھی تو وہ تھی صرف مال کی محبت اور یزید کا خوف، مال کی محبت اور یزید کا خوف ان کے دلوں میں تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
قافلہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، آخر کار جو ہے حر اور امام علی مقام علیہ السلام کی گفتگو ہوتی ہے۔ امام یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ نہیں سمجھتے کہ لوگوں نے مجھے دعوت دے کر بلایا ہے، اگر تم تک یہ پیغام نہیں پہنچا کہ تمہارے خاصن میرے پاس پہنچے اور تمہارے ہی بلانے کے اوپر میں آیا ہوں، تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ میں دائی جانب مڑ جاتا ہوں اور وہ راستہ لے لیتا ہوں جو ہے بالکل اسلامی حکومتوں کے کوئی بارڈر پہ مجھے پہنچا دے گا۔ حر بن یزید نے کہا کہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کو کہیں جانے دیا جائے، آپ کو کہیں جانے دیا جائے۔ بھائی یہاں کا اسپیکر فیل ہوا ہے، ذرا بیروں سے ذرا ہٹ کے بیٹھیے میرے بھائی، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بولا۔ آپ ادھر سامنے آ جاؤ، سامنے آ جاؤ، جگہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، حر بن یزید نے کہا کہ مجھے اس بات کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی جو ہے معاملات کرو۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو تم ہم مل کر جو ہے ایک خط لکھتے ہیں، تم ابن زیاد کو خط لکھنا، میں یزید کو خط لکھتا ہوں، میں یزید کو خط لکھتا ہوں، تم ابن زیاد کو خط لکھنا، معاملے کو صلح صفائی پہ طے کر لیں گے۔ تو حر بن یزید نے کہا کہ مجھے اس سے اور بہتر کیا ملے گا، میرے نزدیک اس سے اور کیا بہتر بات ہوگی، لیکن پھر بھی کسی مقام پر پڑاؤ کرنے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ 3 محرم الحرم کا دن آ گیا، امام علی مقام علیہ السلام اس مقام پر پہنچ گئے، بالآخر جس مقام کو دیکھنے کے بعد، وہاں کی آب و ہوا کو دیکھنے کے بعد، وہاں کی جو ہوا تھی، وہاں کی جو بے چینی، وہاں کا جو کرب تھا، اس کو دیکھنے کے بعد میرے عالی مقام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کون سا مقام ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ تو امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں یہ کربلا نہیں ہے بلکہ یہ کربون اور بلاؤں والا مقام ہے، یعنی کہ مصیبتوں اور پریشانیوں والا مقام ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں والا مقام ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہی مقام ہے جس مقام کے متعلق میرے بابا حضرت علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دن بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تجھے اس مقام پر لا کر شہید کیا جائے گا۔ یہاں کی ہوا مصیبتوں کی دعوت دے رہی ہے، یہاں کی ہوا تکلیف کی دعوت دے رہی ہے، یہاں کی ہوا اتنی مغموم ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگوں کا جی گھبراتا ہے۔ مصیبتیں اور تکلیف یہاں پہ موجود ہے، یہ بات بظاہر ظاہر ہو رہی ہے، نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ کتنی تکلیفیں ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 3 محرم الحرم سے گفتگو چلتی رہی، خطوط در خطوط لکھے جاتے رہے، ابن زیاد کے پاس خط آتے رہے، حر بن یزید مسلسل خط در خط لکھتا رہا کہ جو ہے امام علی مقام علیہ السلام کو میں نے اس مقام پہ پڑاؤ کرا دیا ہے، لیکن یہاں یہ مقصد نہ تھا کہ صرف پڑاؤ کرایا جائے، اب وہاں سے یہ خط آ رہا ہے کہ تم یا تو ان کی بیعت لے لو، ان کو بیعت کرنے کے اوپر مجبور کر دو، پھر یا ان سے عرض کرو کہ پھر یا تو پھر یہ جنگ کے لیے آمادہ ہو جائے۔ دو ہی باتیں ہیں، یا تو پھر یہ جنگ کرے یا پھر جو ہے یہ بیعت کے لیے تیار ہو جائے۔ امام علی مقام علیہ السلام کی ذات برکتہ تھی، بیعت کے لیے جو ہے کس طریقے سے ہاتھ بڑھاتے، آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، آپ نے اپنا سر کٹانا جو ہے منظور کر لیا، اس کے عوض کے جو ہے آپ بیعت کر کر اپنی جان کو بچا لیتے۔ آپ نے نہیں چاہا تھا کہ آپ کی جان بچ جائے، آپ نے یہ چاہا تھا کہ نانا کے دین کی بقا ہو جائے۔ سرکار نذرانہ پیش کر کر آپ نے اپنے نانا کی دین کی بقا چاہی، یہ اس کے بدلے کے جو ہے آپ بیعت کر کر اپنے اہل خانہ کو بچا لے، بیعت کر کر جو ہے نوجوانوں کو بچا لے، بیعت کر کر جو ہے خود آپ اپنی جان بچا لے۔
عزیزان ملت اسلامیہ 3 تاریخ سے 7 تاریخ تک جو ہے خطوط در خطوط لکھے جاتے رہے، خطوط در خطوط 7 تاریخ تک جو ہے لکھے جاتے رہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ امام علی مقام علیہ السلام نے خط لکھ کر ابن زیاد کے پاس روانہ کر دیا کہ یا تو مجھے جو ہے اسلامی حکومت کے ان سرحدوں پر پہنچا دے جن سرحدوں کے اوپر مسلمان جنگ میں ہیں، اور وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ جو حال ہو رہا ہے میرا بھی وہی حال ہوگا، میں ان کے ساتھ زندگی بسر کر لوں گا، یا پھر تم مجھے جو ہے یزید کے پاس لے کر چلو کہ ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں کی آپس میں گفتگو کوئی راستہ خیر نکال دے، کوئی راستہ خیر نکال دے ہم دونوں کے درمیان کی گفتگو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک وقت وہ بھی آ گیا تھا کہ یزید جو ہے ابن زیاد اس بات کے لیے آمدہ ہو چکا تھا، اس بات کے لیے آمدہ ہو چکا تھا کہ یزید کے پاس خط لکھ کر بھیج دوں، لیکن منظور نہ تھا خداوند قدوس کو یہ بات، اور وہاں بدبخت ترین شخص شمر لعین آ گیا۔ یہ شمر کون تھا؟ یہ شمر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی کا بھائی تھا۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اے علی، جب تک میری بیٹی فاطمہ بقید حیات ہے اس وقت تک تم پہ مباح نہیں ہے کہ تم کسی اور سے نکاح کرو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کسی اور کو مباح کرو، تم کسی اور سے نکاح کرو۔ اسلام میں 4 نکاح جائز ہے، لیکن اس کے باوجود میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ خاتون جنت کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے، آپ کو سوتن کی تکلیف دینا گوارا نہ تھا۔ میرے آقا نے حضرت علی مرتضی علیہ السلام کو منع فرما دیا تھا دوسرا نکاح کرنے سے۔ آپ کے وصال کے بعد امام حسنین کریمین کی ولادت کے بعد 26 سال کی عمر میں میری اماں جان خاتون جنت سلام اللہ علیہا جب اس در فانی سے جو ہے اس جہان باقی کو کوچ فرماتی ہے، تو اس کے بعد جب میرے آقا حضرت علی مرتضی علیہ السلام نے جب دوسرا نکاح فرمایا تو آپ کی دوسری بیوی کا بھائی شمر لعین تھا، جو بدبخت انسان جس کے دل میں اہل بیت سے بغض بھرا تھا، یہاں تک کہ میرے آقا امام علی مقام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آج کی رات جو ہے ایک خواب دیکھا ہے، یہ دیکھتا ہوں کہ ایک ابلخی کتا ہے جو ہے خون میں لت پت لاشوں کے درمیان خون چوس کر اور چاٹ رہا ہے، ابلخی کتا سفید داغ والا۔ میرے آقا اس بات کی جو ہے جو مفسرین اس خواب کی جو ہے تفسیر یوں فرماتے ہیں کہ وہ ابلخی کتا کوئی اور نہیں بلکہ شمر لعین تھا، کیونکہ اس کے جسم میں بھی سفید داغ تھے، فساد کی جڑ بننے والا شخص تھا یہ، کیونکہ جہاں جہاں یہ موقع دیکھتا وہاں وہاں یہ اہل بیت کے خلاف جو ہے اپنی زبانوں کو دراز کرتا، یہاں تک کہ جو ہے ابن زیاد نے چاہا تھا کہ خط لکھ دوں، لیکن فوری شمر لعین آگے کہتا ہے کہ بدبخت تو کیا کر رہا ہے، تو کر کیا رہا ہے، تو خط لکھے گا اور امام کو وہاں پہنچا دے گا تو پھر تیرا منصب کیا ہوگا، تیری گورنری کا کیا انجام ہوگا، یا تو صلح صفائی ہو جائے گی، یا تو یزید کی اور امام علی مقام علیہ السلام کی صلح صفائی ہو جائے گی، یا امام کو جو ہے بارڈر کے اوپر بھیجا دیا جائے گا، تو پھر تیرا کیا ہوگا۔ یزید یہ شمر لعین ابن زیاد کے کانوں کے اندر وہ اس پیپ کو بھر دیا، اب جو وہ پیپ کانوں میں گیا تو پھر نکلنے کا کوئی راستہ نہ رہا، کوئی راستہ نہ رہا، زندگی اور اس کا دماغ سڑ گیا، اور وہ بغض اہل بیت میں جو ہے اس طریقے سے مبتلا ہو گیا کہ اب وہاں سے یزید کے پاس سے
بار بار حکم نامے آتے جاتے کہ ہوا کیا ہے، ہوا کیا ہے، ہوا کیا ہے۔ یزید لعین جو بار بار حکم نامے دے رہا ہے تو اس کے چلتے ابن زیاد نے 7 محرم الحرم کے دن امام عالی مقام علیہ السلام اور 72 نفس قدسیہ کے اوپر پانی کو بند کر دیا۔ دریائے فرات کے کنارے یہ کہا گیا کہ یہ وہ دریا ہے جس کا پانی ٹھنڈا ہے، یہ وہ دریا ہے جس میں جانور پانی پیئیں گے، یہ وہ دریا ہے جس میں چرند پانی پیے گا، یہ وہ دریا ہے جس میں مجوسی پانی پیے گا، یہ وہ دریا ہے جس میں عیسائی پانی پیے گا، یہ وہ دریا ہے جس میں کفر اور شرک میں مبتلا ہر شخص پانی پیے گا، اور یہاں سے چلنے والا ہر مسافر یہاں سے پانی پیے گا۔ لیکن اگر کسی کو پانی پینے کی اجازت نہ ہوگی تو وہ ہے خانواد اہل بیت، وہ ہے خانواد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اوپر پانی کو بند کر دیا گیا، خیمہ زن کر دیے گئے تھے۔ یزید کے ابن زیاد کے پاس خط آتا ہے کہ کیا بات ہے حر، مجھے اس بات کی اطلاع ملی ہے کہ شب و روز تم ایک دوسرے کے خیموں کے پاس بیٹھ کے گفتگو میں مبتلا ہو، آپس میں گفتگو کر رہے ہو، مصروف گفتگو ہو، بلکہ حر تجھے یہ حکم دیا گیا تھا کہ یا تو ان کو گرفتار کر یا پھر ان سے بیعت لے۔ شمر لعین مردود نے بار بار ابن زیاد کے دماغ میں ان باتوں کو ڈالا۔ اب یہ بات طے پائی کہ اب ان سے مقابلہ کرنا ہے، 3 دن کے بھوک اور پیاس کی شدت ہے، چھوٹے چھوٹے شہزادگان اور شہزادیگان ہیں، شہزادیاں موجود ہیں، حضرت سکینہ موجود ہے، حضرت علی اصغر موجود ہے، نوجوان حضرت قاسم موجود ہے، حضرت قاسم بن حسن موجود ہے، حضرت علی اکبر موجود ہے، حضرت ابن عباس موجود ہے، تمام کے تمام نوجوان وہاں پر موجود ہے، حضرت عثمان موجود ہے، حضرت عمر موجود ہے، حضرت ابوبکر موجود ہے۔ یہ تینوں کے تینوں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی اور حضرت علی مرتضیٰ کے شہزادگان ہیں، یہ سب کے سب موجود ہیں۔ لیکن کیا ہے بات؟ یہی ہے کہ یا تو بیعت کرو یا تو پھر جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ اب یہاں دارالامارت میں میٹنگیں ہو رہی ہے کہ ان پہ حملہ تو کرنا ہے، لیکن کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے تلوار کو میعاد سے جدا کر جائے اور شیر خدا کے لالوں سے مقابلہ کرے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ جن کے شہزادے ہیں وہ حیدر کرار کی ذات ہے، وہ جانتے تھے وہ جن کے شہزادے ہیں وہ فاتح خیبر ہے، وہ جانتے تھے وہ بابا فاتح خیبر جس نے ایک ہاتھ میں خیبر کے قلعے کے دروازے کو کھاڑ کر پھینک دیا تھا، یہ اسی کا خون تھا جو ان کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ یہ جانتے تھے کہ مقابلہ کرنے کے لیے ایک یا دو جائیں گے تو پھر نار ہو جائیں گے، بلکہ سینکڑوں میں بھی اگر جائیں گے تو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ کسی کی اتنی مجال نہیں ہو رہی تھی کہ مقابلے کے لیے آگے بڑھ جائے، مقابلے کی کوشش کی جائے، کسی کے اندر اتنی مجال نہیں تھی۔ اب گفتگو ہو رہی تھی کہ مقابلہ کرے تو کون کرے، مقابلہ کرے تو کون کرے۔ ابن زیاد کے پاس ایک نام پیش کیا گیا، عمر بن سعد کا۔ یہ وہ شخص ہے جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، اور یہ وہ ذات ہے سعد بن ابی وقاص کی
جو 10 عشر مبشرہ میں سے ایک شخصیت ہے جن کی زندگی میں اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی تھی. عشر مبشرہ جو 10 صحابہ ہیں ان میں سے ایک حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر بن سعد، اس کا انتخاب کیا گیا، اس کو بلایا گیا. اس کے بعد میں قتل. ابن زیاد نے کہا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یزید کے پاس اس حکومتیں نکل رہی ہیں، تو ہمارے نزدیک یہ بات معتبر تھی کہ راہ جو آج کا ایران ہے، راہ کی حکومت کے لیے تمہارا انتخاب کیا جائے، لیکن اس کے عوض تمہیں سپہ سالاری کرنی پڑے گی. کس کے خلاف؟ شہزادگان رسول کے خلاف. عمر بن سعد لرزہ بنداب ہو گیا، لرز گیا. حکومت تو چاہیے تھی، خواہش دل میں بہت تھی، دل میں بہت زیادہ خواہش تھی کہ راہ کی حکومت مجھے مل جائے، لیکن اب مقابلہ کس سے کرنا ہے اس حکومت کے لیے؟ کس کے خلاف نبرد آزما ہونا ہے؟ کس کے خلاف تلوار نکالنا ہے؟ عمر بن سعد نے کہا مجھے ایک دن کی مہلت دی جائے. گھر چلا گیا. وہاں عمر بن سعد کا بھانجا آتا ہے، بہن کا بیٹا آ کر کہتا ہے کہ ماموں میں نے یہ سنا ہے کہ کیا آپ اس حکومت کے لیے، اس حکومت کی خواہش کے لیے آپ رسول کی جو ہے شہزادگان کے خلاف کریں گے؟ اگر روئے زمین کی حکومت پہ دے دی جائے تب بھی رسول کے بیٹوں سے بڑھ کر محبت کسی سے نہیں ہو سکتی. ان کے اوپر ہماری جانیں قربان، ان کے اوپر ہماری زندگیاں قربان. ہمیں اس حکومت سے کیا کام؟ ہمیں کیا لینا ہے اس حکومت سے؟ ماموں نے کہا کہ ہاں میں تمہاری باتوں کے بارے میں سوچوں گا. رات بھر گھر میں ٹہلتا رہا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پھرتا رہا. ایک سمت یہی تھا کہ جو ہے ایمان موجود ہے، دوسرے سمت یہی تھا کہ دنیاوی لالچ موجود ہے. ایک طرف تو جو ہے عشرہ مبشرہ میں موجود عظیم البرکت ذات کا یہ پوترا ہے، انہی کا خون اس کے رگوں میں ہے، لیکن پھر اب دل میں محبت مال کی بھی ہے، دل میں محبت حکومت کی بھی ہے، دل میں محبت راہ کی حکومت کی ہے، دل میں محبت ایران کی سرداری کی بھی ہے. اب کروں تو کیا کروں؟ رات بھر ٹہلتا رہا، رات بھر بے چین رہا. صبح ہوئی، بیدار صبح ہوئی، طلوع فجر ہوئی، فوری جو ہے ابن زیاد کے پاس حاضر ہوا. حاضر ہو کر کہنے لگا کہ کیا تم نے حکومت نامہ منسوخ کر دیا؟ تو فرمایا کہ نہیں، ابھی تمہارے جواب کے انتظار میں ہو. تو فرمایا کہ پھر وہ حکومت نامہ میرے حوالے کر دو کہ میں اپنی تلوار کو میان سے جدا کر کر اس کو تیزاب پلا کر آ گیا. زان ملت اسلامیہ دنیاوی جا، دنیاوی منصب، دنیاوی خواہش کے لیے اس وقت عمر بن سعد نے اپنے ایمان کو بیچ دیا تھا قتل حسین کے عوض میں. قتل حسین کے لیے تیار ہو گیا تھا، اپنے ایمان کو بیچ دیا. اس بات کا تک خیال نہ کیا تھا کہ تیرے دادا کو عشر مبشرہ میں شامل کرنے والی ذات رسول اعظم کی ذات تھی، اسی حسین کے نانا تھے جس حسین کو شہید کرنے کے لیے تو نے راہ کی حکومت کا انتخاب کر لیا تھا. تو نے راہ کی حکومت کا انتخاب کر لیا تھا. عزیزان ملت، کہا کہ مجھے اب چند ایک ساتھیوں کو دو تاکہ میں کچھ پلاننگ کر سکوں. ابن زیاد نے کہا کہ ہم تمہارے فیصلے کے جو ہے تابع نہیں ہیں، ہم لوگ تو دیں گے تمہیں، لیکن ان لوگوں کو دیا جائے گا جو ہمارے تابع ہوں گے.
جو ہماری بات سننے والے ہوں گے، جو تمہارے تابع نہیں ہوں گے اور کوئی تمہارا غلام نہیں ہوگا۔ تم کو کرنا صرف یہی ہے کہ تیروں کا مینا برسانا ہے، تلوار کو جو ہے اپنے میان سے جدا کر کر حسین ابن علی کے حلق پر چلانا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دلوں پہ مہر لگ چکی تھی، دل سیاہ ہو چکے تھے، اب دلوں میں وہ کوئی جگہ نہیں تھی کہ کوئی اچھی بات دل میں راسخ کر جاتی، دل میں جگہ بنا پاتی۔ کوئی تو ایسی بات ہوتی کہ ان کے دل میں گھر کرتی، لیکن دل یزید کے خوف اور یزید کے مال کی محبت میں ایسے مبتلا ہو چکے تھے کہ مد مقابل میں کھڑے ہم شفیع رسول کو دیکھ کر بھی یہ اندھے بن رہے تھے اور ان کے دلوں میں کوئی جگہ جو ہے نہیں بن پا رہی تھی، کوئی بات ان کے اوپر اثر انداز نہیں تھی۔ یہاں تک کہ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہ بات طے پا گئی کہ 4000 کا لشکر لے کر عمر بن سعد اپنے گھوڑوں کو سوار اپنے جو ہے سپاہیوں کے ساتھ اس میدان کربلا کو گھیر لیتا ہے جہاں پہ امام علی مقام علیہ السلام اپنے 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعواہم والحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی کل صبح 10 بجے سے ایک عظیم الشان جلسہ یاد امام علی مقام علیہ السلام کا باہر میدان میں جو ہے انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ آپ تمامی مرد و خواتین میں دوست احباب زیادہ سے زیادہ تعداد میں جو ہے شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں انشاءاللہ، اور ٹھیک جو ہے 12:30 بجے جلسہ ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ علم مبارک جو ہے 1:30 پونے 2 بجے یہاں پہ آتا ہے تاکہ لوگ اطمینان سے اپنے مقامات کو چلے جائیں، یہ جو ہے روڈ بند نہ ہو، اس سے پہلے ہم اپنے پروگرام کو ختم کر دیتے ہیں۔ 12:30 بجے ہمارا پروگرام ختم ہو جاتا ہے اور لوگوں کو جو ہے تحفہ توشہ شریف جو ہے لوگوں کو دے دیا جاتا ہے، لیکن ٹفن سب کو دے دیا جاتا ہے یہاں پہ، کیونکہ ہر پروگرام کے بعد نیاز یہیں پہ ہوتی ہے، لیکن یہ ایک پروگرام ایسا ہوتا ہے جس کے چلتے چونکہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ علم مبارک آنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو لوگوں کو جانے میں تکلیف نہیں ہونا، بآسانی لوگ چلے جانا، اس کے چلتے جو ہے لوگوں کو تحفہ ٹفن جو ہے تمام لوگوں کو دے دیا جاتا ہے۔ تو 12:30 بجے انشاءاللہ جلسے کا اختتام ہو جائے گا اور اس جلسے کی سرپرستی حضور شیخ دکن فرمائیں گے اور اس جلسے کی نگرانی حضور عزیز الملت کریں گے، اور جناب مولوی حسن خان چشتی ابواللہ، حسین علی خان چشتی ابواللہ صاحب کا مقالہ ہوگا، صوفی افسر چشتی ابواللہ کا خطاب ہوگا، اور اس کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ میرا اختتامی تقریر کا جو ہے خطاب ہوگا۔ آپ تمامی حضرات، کیونکہ شہادت امام علی مقام علیہ السلام کل انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے تفصیلی بیان کروں گا، آپ تمامی حضرات میں دوست احباب زیادہ سے زیادہ جو ہے تعداد میں تشریف لے آئے، انشاءاللہ تعالی دعا کا آغاز ہوتا ہے۔ 1-2 لمحات میں دعا جو ہے کی جائے گی، پہلے ذکر ہوگا، ذکر کے بعد انشاءاللہ جو ہے تفصیلی دعا ہوگی، اور دعا کے اختتام پہ میں 1-2-4 منٹ کے لیے خاموش ہو جاؤں گا، آپ حضرات اپنی اپنی دعائیں بھی کر لیں انشاءاللہ، آپ حضرات اپنی اپنی دعائیں بھی کر لیں، اور یہ تمام مکمل دعا انشاءاللہ یہ رمضان محرم الحرم کی 10ویں شب کی دعائیں ہیں۔ آپ تمامی حضرات اس سے دل سے آمین بولیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، پیاسے حسین علیہ السلام اور 72 نفوس قدسیہ کو یاد کریں، اور ان کی تکلیفوں کو یاد کریں، ان کی مصیبتوں کو یاد کریں، اور اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کے آنسو اپنے آنکھوں میں لیے ہوئے، اپنے ندامت کے آنسو اپنے آنکھوں میں لیے ہوئے جو تکلیفوں سے ہم گزر رہے ہیں، جو مصیبتیں آج موجود ہیں، اور ہمارے یعنی کہ مسلمانوں کے درمیان میں جو تکلیفیں جو مصیبتیں ہیں ان کو یاد کرتے ہوئے، جو لا ولد ہے وہ اپنے لیے جو ہے اولاد کے لیے دعا کر لے، جو بن بیائی بچیاں ہیں ان کے لیے دعا کر لے، تمام ہر کوئی اپنے اپنے لیے جو ہے آخر میں دعا کر لے۔ جب پہلے میں دعا کرتا ہوں تو آپ تمامی حضرات آمین جو ہے بولے، مرد و خواتین، اور دعا کے اختتام کے بعد جب سلام ہو جائے گا تو آپ تمامی حضرات کے لیے تبرک تناول میں حاضر موجود ہے، ہر فرد جو ہے کھانا کھا کر جائے انشاءاللہ، کوئی جلد بازی کر مت جائیے، آج کے رات کا جو توشہ ہے وہ تبرکن ہر کوئی کھانا کھا کر جائیے انشاءاللہ۔